السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفعل المضارع المعتل الآخر بالالف، وہ فعل مضارع جس کا آخری حرف معتل ہو یعنی الف ہو، وہ معتل بالالف ہو۔ نحو یسعی، یرضی، ینہی، یتزکی، یتربی، جیسے یہ مثالیں ہیں: یسعی، یرضی، ینہی، یتزکی، یتربی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حکمہ، اس کا حکم کیا ہے؟ تقدر علیہ الضمۃ والفتحہ، اس کا ضمہ اور فتحہ یہ مقدر ہوتے ہیں۔ وَيَمْنَعُ مِنْ ظُهُورِهِمَا التَّعَذُّرُ، اور ان دونوں کے ظاہر ہونے سے تعذر رکاوٹ اور مانع ہے۔ مثال دیں گے جیسے نحو الفعل ترضی فیما یلی، مذکورہ مثال میں ترضی فعل کو دیکھیں۔ قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے: لعلک ترضی، ترضی ہے۔ اب یہ فعل مضارع معتل بالالف ہے، اس کے آخر میں الف آ رہا ہے۔ اب اس پر حالت ضمہ میں ضمہ اور حالت فتحہ میں فتحہ یہ مقدر ہوں گے۔ ضمہ اور فتحہ کی حالت میں تقدیری اعراب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعذر رکاوٹ ہے، فتحے کی وجہ سے اعراب لفظی مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ الف کی وجہ سے اعراب لفظی نہیں آ سکتا۔ ترضی فعل مضارع مرفوع، ترضی فعل مضارع مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ لتجردہ من الناصب والجازم، کیونکہ عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہے۔ وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرۃ علی آخرہ، اور اس کے رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے اس کے آخری حرف پر۔ منع من ظہورہا التعذر، اس کے ظاہر ہونے سے تعذر اور مشکل یہ رکاوٹ ہے۔ الثانی قال تعالی ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، ہرگز آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہود اور نہ ہی نصارہ۔ ترضی فعل مضارع منصوب بلن، ترضی فعل مضارع ہے جو منصوب ہے حرف لن کے ساتھ۔ وعلامت نصبہ الفتحۃ المقدرۃ علی آخرہ، اور اس کے نصب کی علامت وہ فتحہ ہے جو مقدر ہے اس کے آخری حرف پہ۔ منع من ظہورہا التعذر، تعذر اور مشکل اس کے ظہور سے رکاوٹ ہے، مانع ہے۔ آگے فرماتے ہیں الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو او بالیاء، وہ فعل مضارع جو معتل بالواو ہو یا معتل بالیاء ہو۔ نحو یدعو، یتلو، یرجو، یہ معتل بالواو کی مثالیں ہیں۔ ونحو یہدی، یغنی، یعطی، یہ معتل بالیاء کی مثالیں۔ حکمہ، اس کا حکم تقدر علیہ الضمۃ، ان پہ ضمہ مقدر ہوتا ہے۔ معتل بالواو اور معتل بالیاء ان دونوں پہ ضمہ مقدر ہوتا ہے۔ وَيَمْنَعُ مِنْ ظُهُورِهَا الثِّقْلُ، ضمہ کی ظاہر ہونے سے رکاوٹ وہ ثقل ہے، بھاری پن ہے، بوجھ ہے۔ وَتَظْهَرُ عَلَيْهِ الْفَتْحَةُ لِخِفَّتِهَا، اور فتحہ اس پہ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ فتحہ ہلکا ہے، لِخِفَّتِهَا۔ نحو، جیسے الفعلین یعفو تغنی فیما یلی، جیسے یعفو اور تغنی دو فعل مذکورہ مثال میں۔ مذکورہ مثالوں میں دیکھیں، سب سے پہلے الاول قال تعالی وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، یعفو، یعفو فعل مضارع مرفوع، یہ فعل مضارع مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ لتجردہ من الناصب والجازم، عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرۃ علی آخرہ،
اور اس کے رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے اس کے آخری حرف پہ. منع من ظہورہا الثقل، اس کے ظاہر ہونے سے رکاوٹ، اور معنی یہ بھاری پن ہے، بوجھ. الثانی قال تعالی عسى اللہ ان یعفو عنہم. دوسری مثال دیتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم، انہیں معاف کر دے. یعفو فعل مضارع منصوب، یہ فعل مضارع منصوب ہے بان، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ اس کا نصب آیا ہے. وعلامت نصبہ الفتحۃ الظاہرۃ علی آخرہ، اس کے نصب کی علامت فتحہ ظاہرہ ہے اس کے آخری حرف پہ، واو پہ. الثالث قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے لا تغنی شفاعتہم، ان کی سفارش کام نہیں آئے گی. تغنی فعل مضارع مرفوع، تغنی فعل مضارع مرفوع ہے لتجردہ من الناصب والجازم، ناصب اور جازم عامل سے خالی ہونے کی وجہ سے. وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرۃ علی آخرہ، اور اس کے رفع کی علامت وہ ضمہ ہے جو مقدر ہے اس کے آخری حرف پہ. منع من ظہورہا الثقل، اس کے ظاہر ہونے سے رکاوٹ، وہ بھاری پن ہے، بوجھ ہے، ثقل ہے. الرابع قال تعالی لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے مال. تغنی فعل مضارع منصوب بلن، تغنی فعل مضارع ہے اور منصوب ہے لن کے ساتھ. وعلامت نصبہ الفتحۃ الظاہرۃ علی آخرہ، اور اس کے نصب کی علامت وہ فتحہ ہے جو ظاہر ہے، ظاہری فتحہ ہے اس کے آخری حرف پہ. ملخص الاعراب التقدیری، اعراب تقدیری کا خلاصہ. فی الاسمی، اسم میں فعل کو نکال دیا. الاسم المکسور، الاسم المنقوص، الاسم المضاف الی جاء المتکلم، ان تین میں منحصر ہے. اعراب تقدیری اسم کا ان تین اسماء کے اندر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اول کی مثالیں دی ہیں جیسے الفتح، تقدر علیہ الحرکات الثلاث للتعذر، تعذر کی وجہ سے تینوں حرکات مقدر ہوتی. الاسم المنقوص نحو القاضی، جیسے قاضی، تقدر علیہ الضمۃ والکسرۃ للثقل وتظہر علیہ الفتحۃ لخفتھا، اس پہ ضمہ اور کسرہ یہ ثقل کی وجہ سے مقدر ہوتے ہیں، البتہ فتحہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے خفت کی وجہ سے. الاسم المضاف الی جاء المتکلم، وہ اسم جو مضاف ہو جائے متکلم کی طرف، نحو کتابی، جیسے کتاب مضاف ہے یا کی طرف. تقدر علیہ الحرکات الثلاث، اس پر تینوں حرکات مقدر ہوتی ہیں. لاشتغال المحل بحرکت المناسبہ، کیونکہ محل مشغول ہے مناسبت کی حرکت کے ساتھ. فی الفعل المضارع، اب اعراب تقدیری فعل مضارع معتل الآخر میں. معتل الآخر بالالف نحو یسعى، تقدر علیہ الضمۃ والفتحۃ للتعذر، ضمہ اور فتحہ تعذر کی وجہ سے مقدر ہوتے ہیں. معتل الآخر بالواو او بالیاء نحو یدعو ویعطی، تقدر علیہ الضمۃ للثقل، ضمہ اس پہ مقدر ہوتا ہے. وتظہر علیہ الفتحۃ لخفتھا، اور فتحہ ظاہر ہوتا ہے خفت کی وجہ سے. یہ آپ کو بہترین نقشہ بنا کر دے دیا ہے، ملخص ہے، خلاصہ ہے. اس کے بعد تطبیقات علی الاعراب التقدیری، تقدیری اعراب کی مشقیں، تطبیقات، تدریبات. استخرج مما یلی کل اسم معرب اعرابا تقدیریا، یہاں سے مذکورہ مثالوں سے ہر وہ اسم نکالیں جس کو اعراب دیا گیا ہو اعراب تقدیری. وبین نوعہ، اس کی قسم بیان کریں. ثم اعربہ، پھر اس کی ترکیب کیجیے. قال تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آپ نے خود نکال لیں. قال تعالی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. قال تعالی حرم ربی الفواحش. قال تعالی او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. قال تعالی قل ان الہدی ہدی اللہ. قال تعالی لن اشرک بربی احدا. قال تعالی یخربون بیوتہم بایدیہم. قال تعالی وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا. قال تعالی والساعة ادہا وامر. قال تعالی وقال موسى ربی اعلم بمن جاء بالہدى.
با استخرج مما یلی کل فعل مضارع معتل الآخری ثم اعربه، فعل مضارع معتل الآخر نکالے مذکورہ مثالوں سے، پھر اس کی ترکیب کیجیے۔ قال تعالی واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قال تعالی ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا۔ قال تعالی اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ قال تعالی ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا۔ قال تعالی وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس واللہ احق ان تخشاہ۔ قال تعالی یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ قال تعالی لن ندعو من دونہ الہا۔ قال تعالی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك۔ قال تعالی هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام۔ قال تعالی رسولا يتلو عليكم آيات الله۔ قال تعالی فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام۔ قال تعالی بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ مسئلہ مہمہ، ایک اہم ترین مسئلہ۔ عربی کے اندر جو ہامہ لفظ استعمال کرتے ہیں مہمہ کی جگہ پہ، وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، مہمہ بہتر ہے، مہم۔ سوال ما فائدۃ العلم بالمحل الاعرابی والاعراب التقدیری للکلمہ؟ کلمے کا جو اعراب تقدیری ہوتا ہے یا محل اعرابی ہوتا ہے، اس کے جاننے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ جب کہ یہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر کیوں ہم اس کو وہ کرتے ہیں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ جواب للعلم به ما فائدۃ کبیرۃ، محل اعرابی اور اعراب تقدیری کے علم کے بہت فائدے ہیں، بڑا فائدہ ہے اس کا۔ لأنه يستحيل توجيه الكلام على أن اللفظ فاعل مثلا أو مفعول به أو مبتدأ إلا بعد معرفة محل اللفظ من الإعراب أو الحركة المقدرة عليه۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ مشکل ہے کلام کی توجیح کرنا اس بنا پر کہ یہ لفظ فاعل ہے مثلا، یا مفعول به ہے، یا مبتدا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، جب ہم لفظ کا محل اعرابی یا حرکت مقدرہ پہچان لیتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ فاعل ہے یا مفعول به ہے یا مبتدا ہے۔ جب تک ہم اس کا لفظ کا محل اعرابی یا حرکت مقدرہ نہ پہچانیں، تب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ومن الفوائد ایضا، اصل بات یہاں سے واضح ہوگی، اور اس کے فوائد میں سے یہ بھی ہے انہ یستحیل ضبط توابع اللفظ المبنی والمعرب بحرکۃ مقدرۃ الا بعد معرفۃ المحل الاعرابی لللفظ المبنی والحرکۃ المقدرۃ فی المعرب بحرکۃ مقدرہ۔ اس کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ بہت مشکل ہے مبنی لفظ اور معرب بحرکت مقدرہ والا جو لفظ ہوتا ہے، وہ معرب جس پہ حرکت مقدرہ ہو، اس لفظ کے جو توابع ہوتے ہیں ان کی حرکت کا ضبط کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے تابع کو ہم نے کیا دینا ہے۔ اب مبنی لفظ کی کوئی صفت بنا رہی ہے، کوئی بدل بنا رہا ہے، تو ہمیں کیا پتہ کہ مبنی پر کیا حرکت ہے، کیا اعراب ہے؟ جب تک اس کا ہمیں محل اعرابی پتہ نہ چلے تو ہم کیسے اس کے توابع کو، اس کے تابع کو ہم اعراب دیں گے؟ اسی طرح وہ معرب جس پہ حرکت مقدرہ ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ، اب جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ اس پر حرکت کون سی مقدر ہے، تب تک ہم کیسے اس کا جو تابع ہوگا اس کو ہم کیسے اعراب دے سکیں گے؟ اس کی حرکت مقدرہ کا پتہ چلے گا تو وہی حرکت ادھر دیں گے، کیونکہ تابع کا اعراب بھی مطبوع والا ہوتا ہے، اس کا اپنا اعراب ہوتا نہیں ہے۔ جب تک ہمیں مطبوع کا اعراب پتہ نہ چلے تو تابع کو اعراب کیسے دے سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مشکل ہے لفظ مبنی اور وہ لفظ جو معرب ہو حرکت مقدرہ کے ساتھ، اس کے توابع کی حرکت ضبط کرنا مشکل ہے۔ ہاں الا بعد معرفت المحل الاعرابی لللفظ المبنی جی، مگر یہ کہ مبنی لفظ کے محل اعرابی پہچاننے کے بعد ممکن ہے، اور وہ معرب جس پہ حرکت مقدرہ ہو اس کی حرکت مقدرہ کو پہچاننے کے بعد ممکن ہے۔
والحرکت المقدرتی، یہ حرکت مقدرہ کا عطف المحل پہ ہے، اے الا بعد معرفت الحرکت المقدرتی، حرکت مقدرہ کی پہچان کے بعد، فی المعرب بحرکت مقدرۃ، اس معرب میں جس پہ تقدیری حرکت ہو۔ مثال سے بات واضح ہوگی، مثال ذالک من المبنی، مبنی کی مثال یہ ہے، قولہ تعالی وأوحی الی ھذا القرآن، وأوحی الی ھذا القرآن، اوحی الی ھذا القرآن۔ اب یہاں پر جب تک ہمیں ھذا کا محل اعرابی پتہ نہ چلے تب تک ہم القرآن کو کوئی اعراب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اس کا تابع ہے، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو تابع ہے القرآن اس کا کیا اعراب ہے۔ ہاں جب ہمیں ھذا کا پتہ چل جائے گا تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ھذا مبنی ہے، مبنی کا جب تک محل اعرابی پتہ نہیں چلے گا تب تک القرآن جو کہ تابع ہے اس کی حرکت کو ہم ضبط نہیں کر سکتے۔ قولہ تعالی انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہاں پر بھی ایسا ہے، جب تک ھذا کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا محل اعرابی کیا ہے اس مبنی کا، تب تک القرآن تابع کو ہم کوئی اعراب نہیں دے سکتے۔ وقولہ تعالی ولقد صرفنا فی ھذا القرآن، بالکل اسی طرح ہے۔ اب قاعدہ سنیں، الاسم المقترن بال بعد اسم الاشارۃ یعرب بدلا من اسم الاشارۃ فیتبعہ فی اعرابہ، وہ اسم جو ملا ہوا ہو الف لام کے ساتھ اسم اشارہ کے بعد آ جائے تو یہ اسم اشارہ سے ترکیب میں بدل بنتا ہے اور اس کے اعراب میں تابع ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں اسم اشارہ ھذا یہ واقع ہوا ہے محل رفع میں، اور یہ نائب فاعل ہے اوحیہ کے لیے، اوحیہ فعل مجہول ہے، ھذا اس کا نائب فاعل ہے، اس لیے محلاً مرفوع ہے، اس کا محل مرفوع ہے۔ فجاء لفظ القرآن مرفوعاً، تو لفظ قرآن جو کہ اس کا تابع ہے وہ بھی مرفوع آ گیا، لأنہ بدل من اسم الاشارہ، کیونکہ وہ اسم اشارہ سے بدل ہے۔ ھذا مبدل منہ، القرآن بدل، مبدل منہ بدل مل کر نائب فاعل اوحیہ کا۔ وفی الآیۃ الثانیہ، دوسری آیت، ان ھذا القرآن وقع اسم الاشارۃ ھذا فی محل نصب اسم ان، اسم اشارہ ھذا یہ محلاً منصوب ہے اور انا کا اسم ہے، ان ھذا القرآن، یہ ھذا انا کا اسم ہے محلاً منصوب ہے، لہذا لفظ قرآن بھی منصوب ہوگا کیونکہ تابع ہے۔ وجاء لفظ القرآن منصوباً، تو لفظ قرآن بھی منصوب ہوگا، لأنہ بدل من اسم الاشارہ، کیونکہ وہ اسم اشارہ محلاً منصوب سے بدل ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، ھذا مبدل منہ، القرآن بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ان کا اسم، ھذا محلاً منصوب تھا اور القرآن لفظاً منصوب ہے۔ اسی طرح فی ھذا القرآن کی مثال دیتے ہیں، وفی الآیۃ الثالثہ، تیسری آیت میں، وقع اسم الاشارۃ ھذا فی محل جر بحرف الجر، اس میں اشارہ ھذا واقع ہوا ہے محل جر میں حرف جر کی وجہ سے، لہذا فجاء لفظ القرآن مجروراً، جب متبوع مجرور ہے تو تابع بھی مجرور ہوگا لفظ قرآن بھی، لأنہ بدل من اسم الاشارہ، کیونکہ یہ بدل ہے اس میں اشارہ سے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ھذا مبدل منہ، القرآن بدل، مبدل منہ بدل مل کر مجرور ہیں فی کے لیے۔ وَنَقُولُ، ہم کہتے ہیں، حضر ہؤلاء الرجال رأیت ہؤلاء الرجال مررت بہؤلاء الرجال، جب تک ہمیں ہؤلاء کے اعراب کا پتہ نہیں چلے گا تب تک رجال کو رفع، نصب اور جر وغیرہ نہیں دے سکتے۔ اس کا محل اعرابی پتہ چلے گا تو پھر ہم رجال کو رفع، نصب، جر وغیرہ دے سکتے ہیں۔ ومثال ذلك من المعرب بحرکات مقدرہ، اب تک مثال مبنی کی تھی، اب اس معرب کی مثال ہے جس پہ حرکت تقدیری ہوتی ہے۔ قولہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اب زیادہ کا عطف الحسنى پہ ہے۔ الحسنى کا اعراب تقدیری جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا تب تک ہم عطف معطوف کا اعراب نہیں دے سکتے، زیادہ کا اعراب نہیں دے سکتے۔ ہمیں کیا پتہ کہ زیادتن ہے، زیادتن ہے، زیادتن ہے، کیونکہ یہ عطف ہے الحسنى پہ۔ حسنہ کی حرکت مقدرہ کا پتہ چلے گا پھر ہم زیادہ کا فیصلہ کر سکیں گے۔ الحسنى مبتدأ مؤخر، الحسنى یہ مبتدا مؤخر ہے، مرفوع بضمۃ مقدرہ، مرفوع ہے ضمہ مقدرہ کی وجہ سے، للتعذر، تعذر کی بنا پر۔ زیادۃ معطوف علی الحسنى، اور زیادۃ یہ معطوف ہے حسنہ پہ، مرفوع اسی کی طرح مرفوع ہے کیونکہ یہ اس کا تابع ہے۔
وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ للذین احسنوا، یہ خبر مقدم ہے۔ قولہ تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اب جب تک صفا کا اعراب تقدیری یعنی حرکت تقدیری واضح نہیں ہوگی تب تک مروہ کے اعراب کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس پہ کیا آئے گا۔ الصفا اسم ان، صفا اسم ان ہے، منصوب بفتحۃ مقدرہ، فتح مقدرہ کے ساتھ منصوب ہے للتعذر، تعذر کی بنا پہ۔ المروۃ معطوف علی الصفا، مروہ معطوف ہے صفا پہ، منصوب ہے، وعلامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرہ۔ الثالث قولہ تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جب تک الہدا کے حرکت تقدیری کا پتہ نہیں چلے گا تو دین، لفظ دین کے اعراب کا بھی پتہ نہیں چلے گا ہمیں، کیونکہ یہ اس کا تابع ہے۔ تابع کا اعراب مطبوع والا ہوتا ہے، جب مطبوع کا معلوم نہیں تو تابع کا بھی معلوم نہیں ہوگا۔ الہدا اسم مجرور بالباء، الہدا یہ اسم ہے جو مجرور ہے با کے ساتھ، با جارہ کے ساتھ۔ وعلامت جرہ الکسرۃ المقدرۃ للتعذر، اور اس کے جر کی علامت کسرہ مقدرہ ہے تعذر کی بنا پہ۔ دینی معطوف علی الہدا، دین معطوف ہے ہدا پہ، مجرور ہے کیونکہ اس کا تابع ہے۔ وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ، اس کی جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے۔ ونقول، اور ہم کہتے ہیں، حضر الفتى الفاضل، رأیت الفتى الفاضل، سلمت علی الفتى الفاضل، جب تک فتح کا اعراب پتہ نہیں چلے گا، اس کی تقدیری حرکت کا پتہ نہیں چلے گا، تب تک الفاضل کو ہم کوئی اعراب نہیں دے سکیں گے۔ جب اس کا پتہ چل جائے گا تب جا کر ہم اسے کوئی اعراب دے سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔